شاہی خاندان اور جادوگر۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بڑے سے قصبے میں دو بہن بھائی رہا کرتے تھے۔ ان دونوں بہن بھائیوں کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا کسی کو نہیں پتا، البتہ پری ویونا نے ان بچوں کی دیکھ بھال کا ذمہ اٹھایا تھا۔ ویونا صرف ایک پری نہیں بلکہ ایک بہترین حکمران بھی تھی، اور اس کے لوگ اس سے بہت خوش تھے۔ جمی اور ایزی دونوں ویونا سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایزی کو بلو واٹر کے پھول بہت پسند تھے، اور جمی اکثر ایزی کے لیے بلو واٹر کے پھول لے کر آتا۔ ایزی دیکھو، میں تمہارے لیے بلو واٹر کے پھول لایا ہوں۔ شکریہ جمی، میں ان پھولوں کو سجا دیتی ہوں۔ تم میرے لیے کتنے اچھے بھائی ہو نا۔ دن گزرتے ہیں اور جمی اور ایزی اب تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، اور ایک روز جمی اور ایزی جنگل کی سیر کے لیے جاتے ہیں۔ وہیں سے ایک جادوگر کا گزر ہوتا ہے، جادوگر بروٹو۔ جادوگر بروٹو دونوں بچوں کو دیکھ کر رک جاتا ہے اور جلدی سے جھاڑیوں کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ بچے تو بالکل بادشاہ ونسنٹ کے گمشدہ بچوں سے مل رہے ہیں۔ اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ دونوں بچے بادشاہ ونسنٹ کے ہیں تو مجھے محل میں سے خزانہ خالی کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اگلے روز ان بچوں کے گھر پر کپ کیک باسکٹ میں رکھ کر جادوگر چلا جاتا ہے۔ ارے جی دیکھو، یہ کپ کیک کون لائے ہمارے لیے؟ جمی، نہیں کھاؤ یہ کپ کیک، پتہ نہیں کس نے رکھے ہیں۔ ایزی، تم بھی بہت وہمی ہو، دیکھو میں نے کھایا، کیا ہوا کچھ مجھے؟ بہت مزے کا ہے، تم بھی کھا کر دیکھو۔ ایزی بھی جمی کی دیکھا دیکھی کیک کھا لیتی ہے۔ یہ واقعی بہت مزے کے۔ اگلی صبح جمی عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ میں ایک مرغا ہوں، دیکھو میں اڑ سکتا ہوں۔ مرغیوں کے کمرے سے ایزی بھی باہر آتی ہے۔ میں بھی اڑ سکتی ہوں، لیکن میں تو مرغی نہیں ہوں، پھر میں کیوں اڑ رہی ہوں؟ اسی وقت پری ویونا وہاں آتی ہیں۔ تم دونوں کو کیا ہوا ہے اور یہ کیسی حرکتیں کر رہے ہو تم دونوں؟ ہم کو کیا ہوا ہے؟ تم دھوکے باز ہو ویونا، تم نے ہم کو دھوکہ دیا۔ تم لوگ کیسے بات کر رہے ہو ہماری ملکہ سے؟ اپنے ہوش میں نہیں ہو تم لوگ؟ ہم دونوں شہزادے شہزادیاں ہیں، کیسے بات کر رہی ہو تم ہم سے؟ پری ویونا کہتی ہے، آرام سے بات کرو، تم لوگ لڑ کیوں رہے ہو؟ تم سب ان دونوں کو ان کے گھر چھوڑ کر آؤ، اور ان دونوں کا خیال بھی رکھو، اور ایک سپاہی گھر کے باہر معمور کرو۔ یہاں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، اور میں جان کے رہوں گی۔ ہم دونوں کو کیا ہو گیا تھا ایزی؟ ہم دونوں ایسے کیوں پیش آ رہے تھے؟ اسی وقت جادوگر بروٹو وہاں آ جاتا ہے۔ ہیلو بچوں، تم دونوں ایک ہمارے مرحوم بادشاہ ونسنٹ کے گمشدہ بچے ہو جو بہت چھوٹی عمر میں اغوا ہو گئے تھے۔ ایزی اور جمی کو پہلے جادوگر کی باتوں پر بہت ہنسی آتی ہے، پھر دونوں پھرتی دکھاتے ہیں اور جو سامنے نظر آتا ہے اس کو اپنا ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ تم دونوں مجھے مار کیوں رہے ہو؟ میری بات پر یقین نہیں ہے؟ تم دونوں اس وقت بہت چھوٹے تھے جب بادشاہ کا انتقال ہوا، اور اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں تم لوگوں کا خیال رکھوں، لیکن پری ویونا نے تم دونوں کو یہاں اٹھا کر لے آئی۔ تم دونوں میری بات پر یقین رکھو اور میرے ساتھ محل چلو، وہیں آپ لوگوں کی اصل جگہ ہے، میرے شہزادے اور شہزادی۔ جادوگر بروٹو دونوں بچوں کو جادوئی پاؤڈر سنکھا کر ان کا دماغ اپنے قبضے میں کرتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ایزی اور جمی کے گھر باہر معمور کیا ہوا سپاہی دوڑتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے، ملکہ ویونا، نہ جانے میں سو کیسے گیا اور دونوں بچے غائب ہیں۔ پری ویونا فوراً بچوں کی تلاش کے لیے نکل جاتی ہیں۔ بچوں، ہم تمہاری مملکت پہنچ چکے ہیں، بس اب دریا پار کر کے ہم محل جائیں گے جہاں بہت سارے لوگ تم دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ سورج نکلتے ہی جادوگر بروٹو بچوں کو لے کر دریا پار کر لیتا ہے۔ دریا کے کنارے پر بہت سے لوگ پھولوں کے ہار لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس مملکت کے سارے لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایزی اور جمی ان کے مرحوم بادشاہ اور ملکہ کی آخری نشانی ہے، ان کے شہزادہ اور شہزادی ہیں۔ یہ آپ لوگوں کا محل ہے شہزادے اور شہزادی، اور اب سے آپ کا حکم چلے گا۔ جادوگر بروٹو مستقل ان بچوں کو جادو کے بسکٹ کھلاتا ہے تاکہ دونوں بچے اس کے قابو میں رہیں اور وہ وقت پڑنے پر ان سے اپنا کام نکلوا سکے۔ یہ بسکٹ تو کتنے مزے کے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ان کو کھاتے ہی میرا سر چکرانے لگتا ہے ایزی۔ ایک روز جادوگر بروٹو دونوں بچوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو بچوں، تم لوگوں کو اپنا خزانہ لے کر آنا ہے۔ کچھ لوگوں نے تمہارا خزانہ چرا لیا ہے اور وہاں سے تم لوگ اپنا خزانہ لے کر آؤ گے۔ جادوگر دونوں بچوں اور اپنے ساتھیوں کو اپنا پلان بتاتا ہے۔ دیکھو بچوں، بادشاہ کا خزانہ پری ویونا نے لوٹ لیا ہے اور تم دونوں سارا خزانہ واپس محل میں لے کر آؤ گے۔
اور اس کے بعد ہم محل سے سارا خزانہ کسی دوسرے محفوظ مقام پر چھپا دیں گے. پھر جب آپ دونوں بڑے ہو جائیں گے تو میں آپ لوگوں کو خزانہ لوٹا دوں گا. دونوں بچے جادوگر بروٹو کی بتائے ہوئے پلان پر غور سے پڑھتے ہیں. جمی کہتا ہے ہم اپنا خزانہ ویونا سے حاصل کر کے رہیں گے. ایک سپاہی پری ویونا کے پاس بھاگتا ہوا آتا ہے. ملکہ عالیہ ہمارے خزانے تو پہلے سے دگنے ہو گئے ہیں. پری ویونا خزانے کو جا کر دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے. جادوگر بروٹو کے پلان کے مطابق اس کے خزانے کا کمرہ خزانے سے بھرا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ خالی ہوتا ہے. مالک ہمارا خزانہ کہاں گیا آخر؟ جادوگر بروٹو بچوں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے تم لوگوں نے سارے خزانے کا کیا کیا؟ بروٹو تم کو کیا لگا تم ہم کو جادوئی بسکٹ کھلا کر اپنے قابو میں کر لو گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. جادوئی بسکٹ کھانے سے جمی کی حالت دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی یقیناً ان میں کوئی گڑبڑ ہے. اور اس کے بعد نہ تو میں نے بسکٹ کھائے اور نہ جمی کو کھانے دیے. اسی وقت پری ویونا بھی وہاں آ جاتی ہیں. بروٹو تمہارا گیم اب ختم ہو گیا ہے. اب پتہ چلتا ہے بادشاہ وینسنٹ اور ملکہ تو زندہ تھے. دونوں کو جادوگر بروٹو نے قید خانے میں قید کر رکھا تھا. جادوگر بروٹو نے موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن پری ویونا نے جادوگر بروٹو کو اپنے جادو سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. پری ویونا بادشاہ اور ملکہ کو خوشخبری دیتی ہے. ایزی اور جمی ہی ان کے گمشدہ بچے ہیں. جب ملکہ اور بادشاہ کی کوئی خبر نہیں تھی تب پری ویونا نے ایزی اور جمی کو اپنی نگرانی میں رکھ لیا تھا. اس طرح ایک بار پھر شاہی خاندان مکمل ہو جاتا ہے اور خوشیاں لوٹ آتی ہیں. اس کہانی میں ہم کو پیغام دیا گیا ہے کہ بچوں کو کسی اجنبی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کہانی میں ایزی کی سمجھداری سے جادوگر کی چال الٹی پڑ گئی اور دونوں بچوں کو اپنے ماں باپ اور شاہی خاندان اور شان و شوکت واپس مل گئی. Thanks for watching. Like, share, subscribe.